استحقاق بقية النبي صلى الله عليه وسلم مثل ختم النبوة في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو معلّہ حل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں اور عالم اسلام سے عذاب رفع فرمائیں اور اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائیں. آج کے درس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے موضوع ہے خاتمیت مصطفیٰ. جب بھی نام آئے دروشی پڑھتے رہے. الحمدللہ دروس سابقہ میں آپ نے میرے آقا کی سیرت کے بارے میں سنا کہ اللہ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے. اللہ کے قرآن میں آپ کی صفات کا ذکر آیا کہ انک لعلی خلق عظیم.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح آپ کی صفات کا ذکر آیا رؤوف الرحیم، اسی طرح آپ کی صفات کا ذکر آیا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر اسی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال، آپ کا کمال اور آپ کا نوال، ان سب کے بارے میں عرض کیا تھا۔ اور یہ صفت مبارک جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ صفت عبدیت جو ہے وہ اہم صفت ہے، اسی لیے جہاں بھی صرف عبد کا ذکر ہوگا، یعنی صرف عبد، تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء کے ساتھ نام ہوگا، عبدہ زکریا، عبدنا ایوب، عبادنا ابراہیم و اسحاق۔ لیکن جہاں صرف عبد ہے، اسریٰ بعبدہ محمد مصطفیٰ وأوحى إلى عبده محمد مصطفیٰ وأنه لما قام عبد الله محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ یہ جیسے اللہ نے میرے مدنی کو جو صفت دی ہے نا ختم نبوت کی، یہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ کوئی پیغمبر جو ہے وہ خاتم نہیں کہلایا۔ اچھی طرح سمجھیں، بہت ہی انتہائی ضروری مسئلہ ہے۔ اگر دن میرے ایک ساتھی کو اعتراض ہوا تھا، پھر مجھے انہوں نے وہ موبائل پہ بھی دکھایا، جی دیکھو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے صادق الوعد وکانا نبی رسولہ۔ میری بات آپ نے شاید نہیں سمجھی۔ رسول صاحب کتاب و صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اور جو رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو اور رسول بھی ہو۔ ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھو اچھی طرح۔ یعنی یہ تو نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے۔ حضور ساری زندگی بعد کس دین پہ فرماتے رہے؟ ملت ابراہیم سے دین اسماعیل تھا بقایا مکہ میں۔ تو اب سمجھیں کہ آپ کی صفت ہے خاتم النبیین، اور ساری صحیح حدیث میں حضور پاک نے رحمت دو عالم نے مثال دے کے بھی سمجھایا۔ فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائے، بلڈنگ بنائے، محل بنائے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ اب جتنے لوگ آئیں گے دیکھیں گے لیکن تعجب کریں گے بھی یار کاش یار یہاں بھی ایک اینٹ لگ جاتی۔ تو انہوں نے فرمایا وہ انبیاء کی جو عمارت اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بنائی تھی، اس میں موضع لبنۃ ایک اینٹ کی جگہ تھی، اللہ نے مجھے لگا کہ عمارت مکمل کر۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں، وجہ یہ ہے کہ دین بھی کامل، نبی بھی کامل، شریعت بھی کامل، تو اب اور کسی نبی کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اسی حجۃ الوداع میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج دین ہم نے مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے
پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ اسی طرح قرآن نے بتلا دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کو نیا دین بنائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب سب سے پہلے تو قرآن پہ نظر ڈالیں کہ خاتم نبوت پر قرآن میں کتنی اللہ نے آیات بیان فرما دی ہیں۔ پہلی سورۃ بقرہ پہ نظر ڈال لیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، میرا مدنی مومن وہ ہیں جو آپ پر ہم نے اتارا اس پر بھی ایمان لائیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ایمان لائیں۔ قبلک تو ہے لیکن بعد ایک نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، من قبلک۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی، میں بشارت دینے والا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، من بعدی اسمہ احمد، نام بھی بتلا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کئی نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے۔ موتی تو لاکھوں ہوتے ہیں لیکن لال ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ شمس اور باقی کواکب وہاں بک سب ستارے ہیں، اب سورج ہے، جب سورج آ گیا سب تارے ختم ہو گئے، چاہے وہ اپنی جگہ موجود ہو لیکن بے نور ہو گئے۔ اب دوسری آیت پہ غور کریں، اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ، اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین۔ اب یاد رکھیں کہ یہ قراتیں دو ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اور باطل فرقوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مشتبہات کو لیتے ہیں لیکن محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا، اچھی طرح سمجھ لو، اور خاتم کا معنی ہے مہر، دونوں کے معنی ایک ہیں، یعنی اب مہر لگ گئی، سیل لگ گئی، اب اجراء نبوت بند۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی میں تشریعی نبی تو نہیں ہوں، ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں، تو یاد رکھو نہ ذلی بروزی کتاب اللہ ہو سکتا ہے، نہ کعبۃ اللہ ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر کوئی کعبہ بھی تو ذلی بروزی بنا لو نا۔ یہ تعویلات فاسدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اترا ہے میرے آقا رحمت دو جہاں شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم ایمان سے فرمائیں جو معنی حضور بیان فرمائیں گے
وہ حق ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی بتلائے گا۔ تو اب حضور سے پوچھتے ہیں جی کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو خود ترجمہ کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک دفعہ غزوے پر، جنگ پر حضور جا رہے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی طبیعت ناساز تھی، تو حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ تم اس دفعہ نہ چلو، تم گھر رہو، بی بی فاطمہ کا خیال رکھو۔ حضرت علی بڑے بہادر آدمی تھے، بہادر آدمی کو جنگ سے اور جہاد سے روک دیا جائے تو اس کو تو ناگوار گزرتا ہے۔ وہ ایک دن آئے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ میں گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہوں؟ اب دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اما ترضى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی۔ فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو جیسے حضرت موسیٰ نے اپنا خلیفہ ہارون کو بنایا تھا، میں بھی آپ کو وہی منزلت دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ مقام پہ فرمایا میرے آقا نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو نبی بناتے، جتنا اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، ایسے عبقری زندگی میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک بیٹھے ہیں اور سامنے حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہو، بھی صحابی کا نام آئے تو کہنا ہے رضی اللہ۔ اصل آپ کا بھی قصور نہیں، ساری زندگی تو سندر ہے ڈھول سپاہیا، تینوں رب نہیں رکھا، جنگ ہار گئے، مر گئے، ابھی تک ڈھول سپاہی بج رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے مجھے چٹ لکھا، کہتا ہے جی آپ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں گانے بجانے والوں پر اور ان سنگرز پر اور ڈرامہ کرنے والی لڑکیوں پر۔ اب دیکھیں میڈم نور یہاں جو ملکہ موسیقی تھی، وہ 27 رمضان کی شب اس کی موت ہوئی ہے۔ اتنی مبارک عورت تھی کہ اس مبارک رات میں اس کی موت آئی۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کا پل تھا، وہ بھی 27ویں کی شب تھی۔ یہ زمان مکان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مکے میں مر گیا کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، مدینے میں مر جائے حضور جنازہ پڑھائے جہنم میں جائے گا۔ حضور نے قمیص دیا، کفن پہنایا عبداللہ بن ابی کو، خود جنازہ پڑھا لیکن جہنم میں جائے گا۔ اور آئندہ اللہ نے منع فرما دیا کہ لا تقم علی قبری ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ یاد رکھ لو مسئلہ کہ زمان اور مکان سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو۔ اگر اندر ایمان ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، انشاءاللہ جنت۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت قاضی احسان شیریں آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
میں نے ان کے ساتھ کو 2-4 تقریروں میں اکٹھے ہوئے تھے، تو فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا نا، بچہ تھا 3-4 سال کا، تو جب بھی گھر آتا تو ماں کہتی احسان کلمہ پڑھو، میں پڑھتا، جب جانے لگتا کہتی کلمہ پڑھو۔ آخر 2 دن 4 دن 10 دن میں نے صبر کیا، میں بھی تنگ آ گیا، میں نے کہا ماں مجھے کافر سمجھتی ہو کیا؟ جب آتا ہوں کلمہ پڑھو، جب جاتا ہوں کلمہ پڑھو، جب آتا ہوں کلمہ پڑھو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہوں، جس چیز کی عادت ہو نا، مرنے کے وقت وہی زبان پہ آ جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تیری زبان پہ کلمہ ایسے چڑھ جائے تم نہ بھی چاہو تو موت کے وقت آ جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی نے گالیوں کی عادت بنائی ہوئی ہے تو مرتے وقت گالیاں نکلیں گی، لیکن جنہوں نے عادت بنائی ہے کلمہ مبارک کی، اور ان کی زبان پہ ہر وقت کلمہ ہوتا ہے، زبان میں خاموش ہو جائے، دل میں بھی اسی پہ سوچ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ شوق سے کلمہ پڑھ لیں، شاید یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آنے والی نوجوان نسل کو کلمہ شریف کے ساتھ یہ بھی یاد کراؤں کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، تاکہ ختم نبوت کا عقیدہ دماغ میں جم جائے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے مولوی کہیں مجھے کفر کا فتویٰ نہ دے دیں کہ کلمہ شریف بڑھا دیا۔ اس لیے میں کہتا نہیں ہوں، دل بڑا کرتا ہے کہ ہر بندے کی زبان پہ یہ آ جائے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ ایک شیعہ کا لیڈر ہوتا تھا شمسی، بہت بڑا ان کا معروف ترین خطیب گزرا ہے، مظفر شمسی ایسے کوئی نام تھا، بڑا شمسی لقب تھا، شاہ جی کا وہ عاشق تھا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر شاہ جی کے ساتھ اس نے اکٹھے جیل بھی کاٹی تھی، شیعہ ہونا الگ بات ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہنس پڑا، ہو کہنے لگا شاہ جی یہ کس سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے سنی جو ہے نا یہ تو سن ہیں، یہ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں حکم دیں۔ ہم نے اگر علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فضل بڑھا دیا ہے تو لا نبی بعدی بھی بڑھا دیں گے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم جب اذان میں بڑھا چکے ہیں تو کل میں بھی بڑھا دیں گے، یہ سنی نہیں بڑھائیں گے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسے۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں بعض گانے والے اور گانے والیوں میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، بالکل ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن یہ دلیل نہ پکڑا کریں۔ آپ کے فلموں میں ایک بہت بڑا مشہور ہیرو ہے، میں اس کا نام میرے خیال مر گیا ہے، یقین کریں میں باب ملک عبدالعزیز سے نکل رہا تھا اور وہ سجدے میں پڑا ہوا جس طرح رو رہا تھا نا، میں نے ایسا کسی مولوی کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، بے تحاشا رو رہا تھا، چیخیں نکل رہی تھی، اور مولا ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، میں نے ساری زندگی غیر لڑکیوں کو دیکھا ہے، آج تو نے کعبہ دکھا دیا، اب مجھے محروم نہ کرنا۔ ان میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک بیٹھے ہیں قید صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے حضرت ابو بکر اور عمر ہیں قید رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے تورات کے کچھ اوراق ملے، چونکہ آپ پڑھے لکھے تو تھے، کاتب الوحی بھی تھے، آپ وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں،
اور ابو بکر کی نظر حضور کے چہرے پہ ہے. کہتے رضی اللہ عنہ. کسی نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر تمہیں دنیا میں کیا محبوب ہے؟ کہا سب سے بڑی محبوب چیز ہے کہ نظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچے عاشق تھے جن میں صدق تھا، صداقت تھی، جن کی صدق کی گواہی ہمارے اللہ نے قرآن میں دی. وہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کے چہرے پر غصے کے آثار. تو حضرت ابی بکر نے حضرت عمر کو ایسے ہاتھ سے مارا اور کہا ثقلت کا عمر یا عمر، عمر تمہیں کاش ماں نے جینا نہ ہوتا. حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے، حضور ناراض ہو رہے ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو. لیکن یہ لوگ رازدار نبوت تھے. محبوب ناراض ہو تو محبوب کو منانا بھی جانتے ہیں. آپ نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں تو منانا کیا جانیں گے؟ آپ نے تو بس پیر منانا سیکھا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ کسی نے منت مانی تھی کہ میں پیر سائیں کی مزار پہ بغیر جوتے کے جاؤں گی اور ناچتے ہوئے جاؤں گی. تو لوگوں نے کہا کوئی حل نہیں، مینو نچ کے پیر منا مان دے. پیر ناچنے سے بھی راضی ہوتے ہیں، اچھے پیر ہیں بھائی. یہ اچھے پیر ہیں، ناچنے سے راضی ہوتے ہیں، کبھی دھمال سے راضی ہوتے ہیں، کبھی بھنگ پینے والوں کے نالوں سے راضی ہوتے ہیں. اچھے پیر ہیں نا. چلو تم ایک مسئلہ بتا دیں، ایمان سے سچی بات کیا نا، کعبے میں بیٹھے ہو، حاجی ہو ماشاءاللہ، اور جب آدمی حج کر کے آتا ہے نا، طواف کرتا ہے، فرشتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں حاجی مبارک ہو، آج تو گناہوں سے پاک ہو کے خدا کے گھر کا طواف کر. ایمان سے کہیں کہ جن مزاروں پر اور اس کے نام پہ مجرے گانے سرکس تھیٹر لگتے ہیں، ان کا ثواب ملتا ہوگا حضرت کی روح کو؟ آپ مسئلہ بتا دیں، میں نہیں بتاتا، ہم تو وہابی ہوئے نا بھائی. حضرت کے مزار پہ قوالیاں ہوں، گانے والیاں ہوں، ناچنے والیاں ہوں، سرکس ہوں، تھیٹر لگے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزیں جمع کر کے قیامت میں حضرت کے روح کو ثواب ملے گا. یاد رکھ لو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن ان مجاوروں کے ہاتھ گریبان ہوں گے اور ان اللہ والوں کے ہاتھ. کہ ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا کہ ہماری مزاروں پہ ایسا کرو. اب حضرت عمر تو منانا بھی جانتے ہیں. دیکھو کیسی بات کی، دیکھا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کہتے ہیں یا محمد، اللہ کو ہم نے رب مانا، اسلام کو دین مانا، آپ کو اپنا نبی مانا، بس ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں، لو کان موسیٰ حیًّا، جس نبی کی کتاب پڑھ رہے ہو، اگر وہ نبی آج بھی زندہ ہوتے تو میرے امتی بنتے. تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تورات اور انجیل کا نہیں فرمایا. ان کی حفاظت جن میں لگائی گئی تھی احبار اور رہبان کے وَاسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، لیکن میرے مدنی پہ جو کتاب اتاری اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے اور اس پہ احادیث متواترہ ہیں، متواتر احادیث مبارک سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں میں بٹھایا ہے اور قیامت کی علامت کے طور پہ آپ اتریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ نام بھی بدلا دیا کہ نام کیا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، اور کام بھی بدلا دیا کہ انہو یکسر الصلیب ویقتل الدجال ویذر الجزیۃ ویملأ الارض عدلا وقسطا، اور مکان بھی بتا دے گا لینزلن علی منار الشرقیہ بیضاء دمشق۔ اللہ کے نبی نے جگہ بھی بدلا دی، یہ نہیں کہ جیسے مثل قادیانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ وہ بدبخت تو قادیان میں پیدا ہوا، تو انگریزوں کا ٹاؤٹ تھا، تم کہاں سے عیسیٰ بن گئے؟ وہ تو آئیں گے اور اتریں گے کہاں؟ دمشق میں، اور دمشق میں بھی کہا لا منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ اور میرے مدنی پاک نے کیفیت بھی بتلائی، ایسے اتریں گے کہ دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ نشانی بھی بدلا دی۔ اور جب آئیں گے تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ اب امام مہدی جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ آ گئے ہیں وہ ہٹیں گے، کیونکہ جب نبی آ جائے تو اور کوئی مصلی میں کیسے کھڑا ہو؟ جہاں نبی ہو وہاں کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ سچی سچی بات بتلاؤ۔ تو یہ میلاد میں تھے مولوی جو اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور بھی آ گئے اور مولوی بھی ممبر پہ کھڑا ہے، اور جلوس کی قیادت بھی مولوی کر رہے۔ جب نبی آ گئے تم کون ہو قیادت کرنے والے؟ ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے کہ روٹی تو کما کھائے کسی طور مشندر، کسی نے پیر بن کے کمایا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ مکر سے کمانے کے علاوہ یہ شریف آدمی کو بہت کم ملتی ہے۔ میرے والد صاحب کے استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے۔ دیکھیں اب اتنی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہٹنا چاہیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ہرگز نہ ہٹو۔ آج میں پہلی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میں محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یار دل سے کہا کر، تم دل سے کہو تو مجھ کو اثر نہ ہو، یہ کوئی بات ہے بنا؟ دل پہ چوٹ نہ لگے۔ ایک لڑکی پہ عاشق ہو جاؤ تو دل دھڑکتا ہے، نبی کے عشق پر تیرا دل نہیں دھڑکتا؟ اتنی دیر میں دروشی پڑھ لیتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھو پہلا کام یہ کریں گے لیکسرن الصلیب، حضور نے فرمایا کہ وہ عیسائیت کی قوت جو صلیب سربوت ہے اس کو توڑیں گے، اور یہ بھی فرمایا یقتل الدجال، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ کہاں، فرمایا باب لد، چونکہ یہودیوں کا امام ہے نا دجال، اسی لیے وہ باب لد کو بنا سنوار رہے ہیں، یہاں ہمارا امام صاحب آئیں گے۔ فرمایا کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی دجال پہ، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یذر الجزیہ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے کہ آج کے بعد یہ اسلام یہ تلوار۔
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، اور جب زمین پہ عدل ہوگا اللہ حکم دیں گے تو زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی۔ یاد رکھو، جس زمین پہ، جس بستی پہ، جس شہر میں قرآن کے مطابق عدل ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو وہ شادی بھی فرمائیں گے، کیونکہ آسمانوں پہ جانے سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، وہ جو مدینے میں آئیں گے ان کی موت بھی مدینے میں آئے گی اور میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ ادھر میرا مدنی ہوگا، ادھر جناب عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور درمیان ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے فرما دیا کہ وہ بھی، یہ معنی کیا نکلا کہ اگر کوئی نبی ہے تو عیسیٰ کی نبوت پہلے تھی، کوئی نئے نبی حضور کے بعد نبی نہیں بنے، اجراء نبوت بند ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، یہ تو بڑے بڑے دجال نہ، چھوٹے تو کئی ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن فرمایا خبردار جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب قرآن نے بھی ثابت کر دیا، حدیثوں نے بھی ثابت کر دیا، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ پہلے جتنے قومیں گزری ہیں یسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ان کے سرداری جو ہے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، لیکن اب میرے بعد نبوت بند ہو گئی ہے، تو میرے بعد جو معاملات ہیں وہ کون چلائیں گے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ اور خلیفہ راشد نے ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ حضور کے زمانے میں ایک نبی پیدا ہوا تھا جھوٹا، مسیلمہ الکذاب، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ بہرحال ایک دن اس کو ساتھیوں نے کہا ابھی تم نبی تو بن گئے، اللہ کے نبی پر تو وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے جبرائیل، تمہارے اوپر بھی وحی آتی ہے؟ کہا میرے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم بھی تو کوئی وحی سناؤ نا ہمیں۔ تو اس نے کہا سورت پڑھی تھی نا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کہنے لگا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہتے ہاتھی وہ ہاتھی جس کی سونڈ بڑی ہوتی ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ایک ساتھی نے کہا، اور نے کہا ہمیں سنایا ہے، باہر لوگوں کو نہ سنایا، جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے۔ یہ قرآن ہے الفیل وما الفیل۔ اچھا آپ کے مرزا قادیانی سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پر بھی وحی آتی ہے؟ ہاں مجھ پر بھی وحی آتی ہے، القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی آپ کے فرشتے کا نام کیا؟ انہوں نے کہا میرے فرشتے کا نام ٹیپو ہے۔ ویسے سچی بات کی، جو انگریزی نبی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی ہونا چاہیے نا، انگریزی نبی کا فرشتہ عربی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جناب مسیلمہ ابن الکذاب کا مقابلہ کس نے کیا؟ ابو بکر کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اس کا
کا مقابلہ کیا، وہ یمامہ کا تھا، 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ 17 جنگیں ہیں، غزوات ہیں جن میں میرے مدنی شریک ہوئے ہیں، ان میں کل 239 صحابی شہید ہوئے ہیں، لیکن مسلمہ کے مقابلے پر 2200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بعد کا 1200 شہید ہوئے ہیں۔ 1200 صحابہ شہید ہو جائیں کوئی مذاق ہے؟ مسئلہ ختم نبوت تھا۔ اسی لیے حضرت ندوی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ ردہ لا ابا بکر رہا، کہ اب ارتداد تو ہے لیکن کاش ابو بکر ہوتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، صفیں بن چکی تھیں اور مسلمہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہا تھا، ہم نے دور سے دیکھا ایک آدمی گھوڑا دوڑاتا ہوا اتنی تیزی سے آ رہا ہے، ہم حیران ہو گئے کہ کیسا عجیب گھوڑا ہے اس کے پاس، اور جو قریب آتا گیا اور اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا ہم پہچان نہ سکے۔ کہتے ہیں ابھی ہم غور کر رہے تھے، اس کا گھوڑا یوں اچھل کے اوپر سے اترا اور سیدھا مسلمہ پہ پہنچا اور اس نے تلوار مار کے اس کافر کو فوراً فی النار کر دیا۔ مسلمہ جب مارا گیا تو اسے کپڑا کھول دیا، کہا فزت ورب الکعبہ، کہا صحابہ مجھے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا، مجھے پہچان لو میں واشی ہوں، میں نے کفر میں سید الشہداء حمزہ کو شہید کیا تھا، اس لیے حضور کے سامنے نہیں جاتا تھا، آج میں نے حضور کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے، اب میں انشاءاللہ قیامت میں جانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی حضور کو رحمت للعالمین بھی مانتا ہو لیکن رؤوف الرحیم بھی مانتا ہو، خاتم النبیین نہ مانے تو متفق علیہ کافر ہے۔ اور اگر مسلمان ہو کے منکر ہوا ہے تو مرتد بھی ساتھ ہے۔ اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں، درود شریف پڑھیں، نیاز کروں۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء قبلی بست، اللہ نے پہلے انبیاء پر مجھے 6 چیزوں کی نعمت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اور 1 مہینے تک سفر ہو تو کافروں کے دل میں میرا رعب پڑ جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری سرزمین کو، پوری زمین کی مٹی کو میرے لیے حلال پاک کر دیا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا یبعث الانبیاء الی قومہ، پہلے نبی اپنی قوم کی طرف آتے تھے، بعثت الی الناس کافۃ، میں ساری مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ حج پہ آئے ہوئے نا، آپ دیکھنا آپ پڑھ ان اول بیت وضع للناس، یہ کعبہ سب کے لیے ہے یا مکے والوں کے لیے ہے؟ ہاں جی، صرف عربوں کے لیے ہے یا مدینے والوں کے لیے؟ ساری کائنات کے سب لوگوں کے لیے للناس۔ اللہ نے قرآن اتارا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن ہدایت سب کے لیے ہے یا کسی خاص لوگوں کے لیے ہے؟ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ للناس 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 یہ دراز کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ پہلے نبی آتے تھے تو خطاب کرتے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یا قوم
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی کہتے یا قوم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کسی قوم کے لیے نہیں عالمین کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ فرمائیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ عقیدہ صاف کر لو، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا دین بعد دین الاسلام۔ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا تیرا شان اور بلند کرے اور تیری قبر پہ اللہ نور کی برسات کر دے۔ ہمارا ایمان ہے پہلے بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ، لیکن ہم دعا مانگیں گے۔ دیکھو سب سے بڑی بات بی بی نے کہی جب حضور فوت ہو گئے، حضور کی وفات کے بعد بی بی عائشہ نے بھی بڑے بڑے مراثی لکھے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات بی بی فاطمہ نے کی۔ انہوں نے کہا یا ابتار یوم انقضى عنا الوحی، انہوں نے کہا ابا جان آج وحی ہم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ چلے گئے تو اب وحی تو نہیں آئی، جبریل اترے گا لیکن وحی نہیں آئے، فرشتے اتریں گے لیکن وحی کے ساتھ نہیں آئیں گے، چونکہ وحی میرے مدنی پہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ صلی پاک سے دعا کر لیں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو آخری وقت میں موت کے وقت میں زبان پہ جاری فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، عذاب حشر سے بچائے، اور حوض کوثر پہ سرکار دو جہاں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے۔